بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، کاروان ادب برطانیہ کی طرف سے اور جیلم فورم کی طرف سے میں صابر رضا حاضر ہوں. جہلم کی جہاں پہ مٹی کا ذکر ہو، دریائے جہلم کا ذکر ہو، ایک پوری تاریخ اس کے پس پردہ ہے، اور اس تاریخ میں آپ کو بے شمار لوگ اب ملیں گے جو ہر شعبہ زندگی میں نامور ٹھہرے ہیں، اور انہی میں ایک نام ہمارے محسن، ہمارے دوست پروفیسر محمود پاشا صاحب کا ہے، جو کاروان ادب برطانیہ اور جیلم فورم کی طرف سے انویٹیشن پر ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. تو میں سلام پیش کرتا ہوں محمود پاشا صاحب. پروفیسر محمود پاشا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پاشا صاحب، آپ پروفیشن کے حساب سے ریٹائر پروفیسر ہیں. آپ اپنی زندگی کا ذرا مختصر خاکہ تو بتائیں کہ آپ کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور جہلم پر آ کر آپ رک گئے، اور اسی کو ہی آپ نے اپنا آشیانہ بھی بنا لیا اور یہیں پہ آپ مقیم بھی ہیں. آپ اپنا مختصر خاکہ تو بتائیے. صابر رضا صاحب، میں نے جہلم کو آشیانہ نہیں بنایا. میری پیدائش ہی جہلم کی ہے. اچھا جی. کالا گجراں سے میرا تعلق ہے، جی ماشاء اور کالا گجراں جو ہے جہلم کا وہ مشہور قصبہ ہے اللہ. جی جی. جہاں پہ درشن سنگھ آوارہ جیسی شخصیت نے جنم لیا. ہاں جی. پھر اس کے بعد ان کے بھانجے سمپورن سنگھ گلزار جو ہیں، جن کا تعلق دینے سے تھا، جی جی. وہ بہت مشہور ہوئے. جی جی. اقبال کوثر صاحب ہاں بہت اور بڑھیا. یوسف حسن جیسی شخصیات کو کالا گجراں نے جنم دیا. جی جی. پھر جہلم ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ طرب احمد صدیقی، جوگی جیلمی جی. اور تنویر سپرا جیسی شخصیات پیدا ہوئیں. اور موجودہ دور میں اگر شہزاد قمر اور غافر شہزاد کا ذکر نہ کیا جائے تو شاید یہ ادبی بددیانتی ہوگی. یہ تمام شخصیات ہیں جو جہلم کے ماتھے کا جھومر ہیں. ماشاء اللہ. میں نے ان سب لوگوں سے بہت کچھ سیکھا ہے اور اپنا سفر جو ہے وہیں سے آگے بڑھایا ہے جہاں پہ ان لوگوں نے اپنا سفر چھوڑا تھا. باقی تعلیم میں نے جہلم سے ہی حاصل کی. گورنمنٹ ہائی اسکول کالا گجراں سے میٹرک کیا. جی ٹی روڈ کالج سے ایف اے کرنے کے بعد گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سے میں نے بی ایس سی کی. پنجاب یونیورسٹی سے میں نے کیمسٹری میں ماسٹر کیا، اور بعد میں واپسی کا سفر کیا لاہور سے، اور اپنی مادر علمی کو ہی درس و تدریس کا ذریعہ بنایا. وہیں سے درس و تدریس کا سفر شروع کیا اور اس کا اختتام بھی وہیں پر کیا، اور میں وہیں سے ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر ریٹائر ہوں. پاشا صاحب، آپ شاعری تو کرتے ہوں گے، لیکن آپ نے بہت دیر کے بعد اس اپنے حصے کو کھولا جس میں آپ کے ساتھ آپ کا علم بھی موجود تھا، آپ کے زندگی کے تجربات بھی موجود تھے. آپ نے شاعری شروع کی. ذرا دیر آمد دیر آئے درست آئے کہ آپ کے پاس وہ فن تو پورا پہلے سے موجود تھا، لکھتے بھی ہوں گے پہلے، لیکن آپ نے کافی دیر کے بعد اس کو شروع کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان جب اپنی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے تو کچھ پرائرٹیز کا تعین کرتا ہے. جی. شاعری تو میں نے طالب علمی کے زمانے سے شروع کی، کالج میں بھی کرتا رہا،
دور طالب علمی میں، لیکن جب میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہوا جی تو میں نے یہ سمجھا اور محسوس کیا کہ میری زیادہ ذمہ داری جو ہے بچوں کو تعلیم دینے کی ہے، تو میں ایک حد تک شاعری کے شعبے سے لا تعلق ہو گیا. ادب سے میرا رشتہ استوار نہ رہ سکا. اس کی ایک تو یہ وجہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ مجھے گورنمنٹ کالج جہلم میں ایسی ادبی شخصیات میسر نہ آ سکیں جو میرے اس شعور کو، میرے اس فن کو جلا بخشتی. لیکن جب میں اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے اپنا وہ ورثہ، اپنا وہ فن جسے کسی حد تک میں چھوڑ بیٹھا تھا، اسے دوبارہ شروع کرنا چاہیے. پھر اس لیے بھی اس کی ضرورت تھی کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد ایک کیا کہتے ہیں متحرک زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور اس زندگی کو گزارنے کے لیے میں نے پھر شاعری کا جو ہے وہ سہارا لیا، اور آپ لوگوں کے تعاون سے، صابر رضا صاحب کے تعاون سے، اور عبدالغفور کشفی صاحب کے تعاون سے، اور اپنا سکندر نواز صاحب کی شفقت سے میں آج یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور اپنی پہچان جو میں نے بنائی ہے اس میں آپ لوگوں کا بھی بھرپور حصہ ہے. پروفیسر صاحب، یہ تو ایک چاند ہوتا ہے، اس نے نکلنا ہوتا ہے. آپ میں یہ ساری خوبیاں موجود تھیں. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو چاند نے اپنے وقت پہ نکلنا ہے. تو آپ نکلے ہیں اور خوب نکلے ہیں، اور ماشاءاللہ سارے تجربات کو آپ نے اپنی شاعری میں جس طریقے سے پرویا ہے، اسی خوبصورت ماحول میں ایک خوبصورت غزل ہو جائے تو کیا کمال ہے. صابر رضا صاحب، جی اچھا. پہلے میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. اچھا. زندگی تو ایک فسانہ ہے حضور، سبحان اللہ. زندگی تو ایک فسانہ ہے حضور، آپ ہیں تو یہ زمانہ ہے حضور. سبحان اللہ.